ریڈیو پاکستان سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے بھارت کی جانب سے کیے جانے والے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا بھر میں اپنی ایٹمی صلاحیت کو منوا لیا۔ اس سلسلے میں ریڈیو پاکستان نے ایک اہم مذاکرے کا اہتمام کیا ہے جس کا عنوان ہے ایٹمی توانائی، وقت کی ضرورت۔ مذاکرے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے ممتاز صحافی میاں سیف الرحمان صاحب اور ایک اور ممتاز صحافی خالد آفتاب صاحب۔ آپ ان کو اکثر گاہے گاہے سنتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے حالات اور اس کی تمام معاشی صورتحال پر ان دونوں حضرات کی بہت گہری نظر ہے۔ میاں سیف الرحمان صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت دیکھا جائے تو توانائی کے بحران پر اس کے باوجود قابو پایا جا چکا ہے۔ ابھی بھی یہ ایک چیلنج ہے کہ کس طرح سے سستی توانائی جو ہے یا جو چیپر انرجی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس میں آلٹرنیٹیو انرجی سورسز کی بات ہوتی ہے، سولر ہے، ونڈ ہے، ہائیڈل ہے، اور ایٹامک انرجی جو ہے اس میں ایک بڑا جزو لا ينفک، اور پاکستان اس حوالے سے بہت سارا کام کر بھی رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے اس کو توانائی پروڈیوس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ جی، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس میں 2-3 چیزوں کا میں حوالہ ضرور دوں گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں اسٹریٹجک پلانز ڈویژن جو پاکستان کا ایٹمی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، وہاں 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، تو ان دنوں لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوائی جو تھے اس کے چیئرمین تھے، اور میں نے ان سے سوال ہی یہ کیا کہ جی عام ایک تاثر ہے، غلط العام تاثر کہہ لیں، کہ جی یہ تو ایٹمی توانائی ہے یہ بڑی مہنگی۔ میں نے کہا جی بم شم کی بات ہم تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو ایٹمی توانائی کی بات کر رہے ہیں، پرامن توانائی جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ایک پوری مسلح افواج کا جو ایک بجٹ ہوتا ہے نا، اس کا آپ سمجھیں گے آدھے سے نصف بھی جو ہے نا یہ ایک اس کا سارا بجٹ ہے، یہ اتنا کاسٹلی نہیں ہے۔ اور اگر اس پہ آپ توانائی پروڈیوس کرنے کے لیے کام کریں گے تو بہت سا یعنی حکومتوں کو اس میں بہت سی بچت ہوگی، اور توانائی کا بھی جو حصول ہے وہ آسان ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور میں ایکسپیرینس ذرا بیان کر دوں گا، اس پہ آگے میرے بھائی خالد آفتاب صاحب بھی بات کریں گے، کہ چین جانے کا اتفاق ہوا تو ہم ان کی میٹلرجیکل کارپوریشن کے چیئرمین سے ملے۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ جی پاکستان کا چین کے ساتھ سول نیوکلیئر معاہدہ موجود ہے، یہ آپ کو پتہ ہوگا، اور سامعین کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور پہلے بھی ہمارے چل رہے ہیں، چشمہ، کراچی نیوکلیئر پلانٹس میں ہیں۔ تو اس میں چین سے ہمیں جو چیزیں مل رہی تھیں اس میں ایک بنیادی ایک لمیٹیشن تھی، تھوڑی سی کمی تھی، لیکن وہ کمی اب دور کر لی گئی ہے، کہ وہ 300 میگا واٹ کا ویسل بناتے تھے، اب وہ 1000 میگا واٹ کا فرانس، برطانیہ، روس اور امریکہ کے مقابلے میں بنا رہے ہیں۔ اور میں نے انہیں یہ سوال کیا تھا، گو کہ انہوں نے اس کا جواب یہ تو نہیں دیا ہاں یا نہ میں، تو میں نے کہا جی کیا پاکستان کو یہ پھر ٹیکنالوجی 1000 ویسل والی حاصل ہوگی؟ تو وہ مسکرا دیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چونکہ پہلے ہی ہمیں آئرن بردرز کہتے ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی اس معاہدے کے تحت ہمیں منتقل کریں گے عنقریب۔ ٹھیک جناب خالد آفتاب صاحب، اس وقت تک 7% کے قریب ہماری ٹوٹل انرجی پروڈکشن میں جو ایٹامک انرجی ہے اس کا شیئر ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ اسے 2050 تک 40,000 میگا واٹ تک لے جانا ہے۔ یعنی اس وقت ہم کل ملا کر 36,000 میگا واٹ پیدا کرتے ہیں، اور 2050 یعنی آج سے لگ بھگ 28-30 برس بعد ہم صرف ایٹامک انرجی جو ہے اور ایٹامک نیوکلیئر جو صلاحیت ہے اس سے 40,000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہاں انڈسٹریلائزیشن کے فروغ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیسا اقدام ہے؟ یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ سب سے پہلے تو میں حامد صاحب، جس طرح 14 اگست کا دن اہم ہے ہمارے لیے، اسی طریقے سے میں اس کو ریئلائز کرتا ہوں، اس کو یہ ویلیو دیتا ہوں کہ جو 28 مئی ہے وہ پاکستان کے تحفظ کا وہ یادگار دن ہے، جس دن پاکستان میں ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے 200 ملکوں کی فہرست سے نکال کر ان 7 ملکوں میں لا کھڑا کیا کہ جن میں جو ایٹمی قوتیں کہلاتی تھیں اور جو منمانیاں کرتی تھیں دنیا کے اوپر کہ ہمارے علاوہ کسی کے پاس کوئی ایٹمی قوت نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم ایک محفوظ پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور ایک طاقتور پاکستان میں، ایٹمی پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ تو تھا تحفظ کا معاملہ۔
دوسرا جو جن ملکوں نے بھی ایٹمی توانائی سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی وہ ترقی یافتہ ہو گئے, انہوں نے بہت سارے مسائل اپنے حل کر لیے. ہم نے اس کو ابھی تک جتنا بھی استعمال کیا ہے مطلب اس میں ہم کامیاب رہے, لیکن ہم نے ذرا سلو سپیڈ رکھی. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس میں بہت تیزی سے کام کرتے, اور جیسا آپ نے بتایا کہ ہم 2050 میں 40,000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہوں گے, تو ہم اتنا لمبا ڈیوریشن کیوں, ہمیں اس سے جلدی یہ کرنا چاہیے. اگر کراچی میں ہم دیکھیں تو ایک ایٹمی بجلی گھر ہم چلاتے رہے ہیں. جی بالکل, وہ ہمارے تجربے میں ہے کہ وہاں جب تک وہ چلتا رہا وہاں کوئی لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. جب سے وہ بند ہوا اس کے بعد مسائل کریٹ ہونا شروع ہوئے, مسائل پیدا ہوئے. اس وقت ہمارے پاس ایسے ذرائع ہیں جس سے ہم سستی ترین بجلی حاصل کر سکتے ہیں. ایک ہائیڈل پاور ہے اور دوسری ایٹمی توانائی ہے. ہائیڈل پاور کے مسائل ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے پاس ڈیمز کم ہیں. ہم نے پاکستان میں اتنے ڈیمز نہیں بنائے جتنے بنانے چاہیے تھے. یہ ہماری کوتاہی ہے, ہمیں اس کوتاہی کو بھی دور کرنا چاہیے. اور اگر اسی دورانیے کو دیکھیں, جب سے پاکستان بنا ہے تو چائنا نے 20,000 بڑے ڈیم بنائے جی, اور پاکستان نے ابھی ہمارے پاس 2 بڑے ڈیم ہیں اور کچھ 70 کے قریب چھوٹے ڈیمز ہیں. اور خالد صاحب, چائنا اور پاکستان کا اس محاذ پر بہت زیادہ کلوز کوآپریشن موجود ہے, اور ہم نے پچھلے جب سی پیک کا آغاز ہوا اس میں تو کوئی آلموسٹ 36 بلین ڈالرز کے یہاں پر ویسے پاور پلانٹ تھرمل کے لگائے گئے تاکہ ملک کی جو انرجی کی ہے ضرورت اس کو پورا کیا جا سکے. بالکل. اور اب ایک ایٹمی بجلی گھر کے حوالے سے بھی پلان موجود ہے جس کے اوپر کوئی اربہ روپے کی, اربہ ڈالرز کی جس کے اوپر ہونی ہے. تو چائنا اور پاکستان کا کوآپریشن کیسے؟ بالکل, چائنا اور پاکستان کا کوآپریشن جو ہے وہ یہ ازل سے دوستی ہے اور اب تک رہنے والی ہے. اور انشاءاللہ ہم ایک قومی سطح پہ جتنی چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ دوستی محبت اور عشق کی حد تک, جنون کی حد تک کی دوستی ہے. تو ہر دکھ اور تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان اور چائنا کے درمیان جو معاہدے طے پائے ہیں اور جن کے اوپر کام بڑی تیزی سے جاری ہے, اور اس پہ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان میں خوشحالی دیکھیں گے. اور نہ صرف خوشحالی دیکھیں گے بلکہ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں اور مزید بہتری آئے. سفر رحمان صاحب, یہ ایک حسن اتفاق دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے تمام دنیا کے دباؤ کو, عالمی دباؤ کو پسے پش ڈال کر پاکستان کا نام اونچا کیا. اور آج یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں اس وقت اقتدار میں ہیں, اور معیشت ایک بڑا چیلنج, اور معیشت میں توانائی ایک بڑا سب سے بڑا چیلنج ہے. پیوٹل اس کا رول ہے. دیکھیں اس وقت تمام ہمارے جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے, صنعتی کمیونٹی ہے, ان کا تو بلکہ بنیادی مطالبہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جی توانائی سستی ہو. جی بالکل. اور پھر وہ خاص طور پہ ہندوستان کی یا دیگر ممالک کی کتنی سبسڈی دے رہے ہیں جی, اور بنگلہ دیش کی بھی دیتے ہیں. مثال کے دیکھیں جی وہ کہاں کی کہاں صنعتیں پہنچ گئی ہیں, اور وہ چونکہ وہاں ان پٹس جو ہیں خاص طور پہ بجلی کا, توانائی کا, گیس کا, یہ ان پٹس وہاں پہ سستے ہیں. تو یہ یقیناً بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دوسری یہ ایک بات آپ کو یہ بھی سامعین کو اچھا لگے گی, یہ بات میں بتاؤں کہ پاکستان کی تقریباً تمام حتیٰ کہ غیر جمہوری جو ہماری حکومتیں نہیں, اس میں کسی نے کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا. جی ٹھیک, اس میں کوئی کوتاہی, اونرشپ مکمل رہی. جی, بلکہ ایک ایسا دور بھی آیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو تو خیر فادر آف اے بومب کہا جاتا ہے, بلکہ فادر تو صحیح معنوں میں ڈاکٹر عبدالقدیر تھے. جی بالکل. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر ان کے بڑے معترف رہے. میں نے ان کو 30 سال پہلے بھی ملا جب وہ ابھی اس پہ کام کر رہے تھے, اور اس کے بعد بھی ہم ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں, اور وہ اس بات کے بڑے معترف تھے کہ جی اس میں بھٹو صاحب نے بڑی جرأت مندانہ اور ذہانت کے ساتھ یہ سارے معاملے کو چلایا. آگے پھر جب نواز شریف صاحب کا دور آیا تو انہوں نے بھی بڑی ہمت کی کہ ان کو بڑے جی اتنے ارب ڈالر لے لیں, اتنے لے لیں, ملک کو ہم آپ کو دیوالیہ پان سے نکال لیں گے, فلاں کریں گے, دھمکیاں دی گئیں, لیکن وہ فرم رہے اس پہ, اور اس حوالے سے پاکستان نے. اور میاں صاحب آج ان دونوں سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے, حکومت اتحاد, اور جو چیلنجز ہیں معاشی وہ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. معاشی تو چیلنج بہت بڑا ہے. اور دیکھیں چیلنجز تو قوموں کی زندگیوں میں آتے ہیں, اگر چیلنجز سے ہم خوف زدہ ہو گئے پھر تو آگے نہیں ہم بڑھ سکتے. تو فارورڈ موومنٹ کا سب سے بڑا جو مشن ہے وہ یہی ہے
کہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کیا جائے. ٹھیک اور ایک دور ایسا آیا تھا ایک غیر جمہوری حکومت آئی تھی, میں نام نہیں لوں گا, تو اس وقت امریکہ کی طرف سے باقاعدہ ایک دباؤ آیا کانگریس کی طرف سے کہ جی پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بڑا تیزی سے چل رہا ہے, جی افزودگی ہو رہی ہے, اس کو روکا جائے. تو انہوں نے صدر امریکہ کو کہا کہ جی پاکستان کے بارے میں ہمیں سرٹیفکیٹ جاری کریں. اور آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کا حالانکہ وہ پروگرام چل رہا تھا, پاکستان کی اس دور میں اتنی اہمیت تھی کہ صدر امریکہ نے وہ سرٹیفکیٹ دے دیا باقاعدہ کہ جی وہ کیپ ہو گیا یا کیپ ہو رہا ہے. یعنی یہ تاریخ پہ ہے, ریکارڈ پہ ہے یہ. ٹھیک ہے. تو پاکستان اس میں چونکہ اسرٹ کرتا رہا اور کبھی بھی اس میں کمپرومائز نہیں کیے, بالکل باوجود اس کے طرح طرح کی حکومتیں آئیں. لیکن وہ دو حکومتیں جو ہیں ان کو تو کریڈٹ جاتا ہی جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ اس کے موجد ہیں, ایک بانی ہیں, اور ڈاکٹر قدیر صاحب کو انہوں نے یہاں پہ اس ٹیکنالوجی میں متعارف کرایا, یہاں لائے وہ, اور ان کو تو محسن پاکستان ہم کہتے ہیں. جی اور توانائی کا ایک اور بھی ہے, یہ سستی توانائی تو ہے جیسے میرے بھائی خالد آفتاب صاحب نے بتایا, یہ کثافت سے پاک بھی ہے. صحیح. یہ اصل جو پولوشن سے. اور میاں صاحب ان ایٹمی گھروں جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں, جی جی, ان کی جو سیکیورٹی ان ٹرمز آف سیفٹی اور پبلک کو ان کے جو ہیزرڈس, یہ چیلنج بھی رہا دنیا بھر میں, آپ کے علم میں ہے. پاکستان کو تو آپ کو پتا IAEA جو ہے, جی جی جی, جو بین الاقوامی اٹامک انرجی ایجنسی ہے, وہاں سے سیکیورٹی کے سرٹیفکیٹس ملے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے جو ہیزرڈز جو ہیں ہم نے ریموو کیے ہیں, اور کافی مطلب دیکھیے نا جو انڈیا میں ہوا, انسیڈنٹ ہوا, رشیا میں چرنوبل کا ہوا, جی چرنوبل کا, جی جی جی, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے خدشات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ نہیں, پاکستان نے تو بہترین, میں سمجھتا ہوں آپ کا ایٹمی توانائی کا بھی اور ایٹمی اپنے ویپن کا بھی, جی, دونوں کا ایک بہترین حفاظتی نظام ہے. ٹھیک. جیسا میں نے بتایا تھا کہ وہ بہت سی باتیں ہمیں وہ بتاتے بھی تھے, بہت سی نہیں بھی بتاتے تھے, لیکن وہ اوتھ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہے ہیں یہ چیزیں کہ ایک بہترین نظام ہے جس پہ کاؤنٹر چیکس ہیں طرح طرح کے. ٹھیک ہے. کسی طور پہ بھی ہم اس میں کمپرومائز نہیں کرتے. خالد آفتاب صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2015 میں کہا تھا کہ نیوکلیر پاور پلانٹس کے حفاظتی اقدامات جو انتہائی تسلی بخش ہیں اور ان پر خصوصی توجہ کے ساتھ کڑی نگرانی کی جاتی ہے. کراچی میں جو نیوکلیر پاور پلانٹ جسے کینوپ کہا جاتا ہے, اس کے توسیع منصوبے سے انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کیا تھا. تو موجودہ قیادت کا نیوکلیر اب 28 مئی آ بھی رہا ہے, وہ یوم افتخار آ رہا ہے, یوم تکبیر آ رہا ہے, اور وہی حکومت اس وقت برسر اقتدار بھی ہے جنہوں نے اس وقت دھماکے کیے تھے یا جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو اس کانٹیکس میں یہ جو ایک حسن اتفاق ہے کہ اس وقت وہ اقتدار میں ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی آپ نے جیسے کہا حسن اتفاق ہے, اور یہ جو حسن اتفاق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس گورنمنٹ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اس موقع پہ ایٹمی توانائی کے حصول کے ذرائع پر کام کرتے ہوئے ایک تو کام کو تیز کرنا چاہیے, ایک قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنے ذرائع ہیں ہم پوری طرح ان کو استعمال میں لائیں گے, لیکن جو جس کا را مٹیریل بیسک ہمارے پاس وافر موجود ہے. اگر ہم ہائیڈل پہ آئیں تو پانی موجود ہے, اگر اس پہ نہیں کر سکتے تو اس وقت ہمارے پاس ایٹمی پروگرام سارا موجود ہے. ڈاکٹر ایکیوب خان صاحب سے میری ذاتی طور پہ بہت ساری ملاقاتیں الحمدللہ رہیں, میں نے ان سے انٹرویو بھی کیے, ان سے باتیں بھی کیں. ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ مسئلہ چند دنوں میں حل کر سکتا ہوں, چند ماہ چاہیے, اس کے لیے ول چاہیے, آپ کے پاس نیت چاہیے, آپ کے پاس طاقت ساری موجود ہے, آپ نیت کر لیں تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی موجود ہے, وہی لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے, وہی پارٹی موجود ہے, وہ بلکہ تمام پارٹیاں موجود ہیں, ساری ایک پیج پہ ہیں. تو کیوں آج ہم یہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کا جو ویژن تھا وہ 2015 کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کا حوالہ دیا, تو میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر ان کی اس گفتگو کو سامنے رکھ لیا جائے اور اس کو اپنا ایم بنا لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تمام بحرانوں سے نہ نکل سکیں. ہم اگر اس بحران سے نکل جاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ معاشی بحران سے بھی نکل جائیں گے, ہم بہت سارے سماجی بحرانوں میں سے بھی نکل جائیں گے. بجلی بند ہوتی ہے تو صرف ایک مسئلہ پیدا نہیں ہوتا, اس سے کرائم بھی بڑھتا ہے, اس سے پریشانیاں بڑھتی ہیں, اس سے نفسیاتی مسائل بڑھتے ہیں. جو لوگ تنگ آبادیوں میں رہنے والے ہیں وہاں جب بجلی جاتی ہے تو
اس وقت ڈپریشن کتنا بڑھتا ہے. جی یہ سارے مسائل ایک مسئلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر توانائی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ کی کاٹیج انڈسٹری اٹھ سکتی ہے, آپ کی جو باقی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کمپیٹیٹیونیس کا کتنا ایشو ہے. بالکل, انڈیا, بنگلہ دیش, سری مقابلہ اور مسابقت کا دور ہے. 9 سینٹ 7 سینٹ کی بجلی ملتی ہے, ہمارے یہاں 12 سینٹ کی ملتی ہے. پھر گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے ریونیوز کے اوپر اس کے اخراجات پر اثر آتا ہے. تو اگر اس طرح بجلی دستیاب ہو سستی, آپ اس کو دیکھیں کہ صرف چائنا سے ایک پینسل ایک چلتی ہے, وہ لاہور کے ایک سگنل پہ 10 روپے کی فروخت ہوتی ہے. تو اس جیسی پینسل جو ہے وہ جس میں 4 کلر بھی ہیں, ساری استعمال کی چیزیں بھی ہیں, تو وہ پاکستان کی پینسل اتنی افادیت کے ساتھ وہاں نہیں بکتی. کیا وجہ ہے؟ بہت اچھی بات. اس وجہ سے کہ وہ وہاں سے کتنی کاسٹ پہ چلی جو ہوگی. پروڈکشن کاسٹ ہے اس کا جو فرق ہے, اس میں بجلی کا کنورژن کاسٹ کہتے ہیں 40% ہے. 40% ہے. یعنی آپ 40% تو اصل میں بجلی کی قیمت سے ہی بچت کر سکتے ہیں, یا بالکل غیر مقابلہ مسابقت میں جا سکتے ہیں. مسابقت میں جا سکتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ایٹامک انرجی کو زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کریں, تیزی سے کریں. پاکستان کی سرزمین سائنسدانوں سے ابھی اتنی بانجھ نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. موجود ہیں یہاں کے انقلاب آفرین شخصیات موجود ہیں آج بھی, جو اس پہ کام کریں تو دنوں میں مسائل حل کر سکتے ہیں. میں جیسے عرض کیا کہ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ, پوری اپنی نیت کے ساتھ اس معاملے کو آگے لے کے چلے. بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. پاکستان میں کسی طرح کے کوئی جو وسائل ہیں ان کی کمی نہیں ہے, اور ہم کسی بھی وقت اس مسئلے کو بہترین انداز میں حل کر سکتے ہیں. اور مجھے آپ کی بات سے میاں سیف الرحمان صاحب خیال آیا کہ دیکھیے, میں نے ایک دفعہ پروفیسر اعجاز الحسن سے بات کی اور کہا کہ دیکھیے 70-75 برسوں میں اس قوم نے فیض احمد فیض پیدا کر دیا, احمد فراز, اور پھر اسی طرح سے ڈاکٹر قدیر, ڈاکٹر عبدالسلام, ذوالفقار علی بھٹو, جن کے دنیا میں چھاپ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ 75 سال کا تذکرہ نہیں, 5000 سال پرانی یہ جو انڈس ساگا ہے, یہ تہذیب ہے جو یہاں پر یہ دماغ پچھلے 5000 سال میں ڈیولپ ہو کے یہاں پہنچا ہے کہ 75 برسوں میں معجزے کر دکھائے ہیں. تو جس صلاحیت کی طرف قوم کی اشارہ کیا ہے اس کے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں گے, چونکہ باہر کے ممالک بھی جانے کا اتفاق ہوا, اور میں اس میں ایک تقابلی جائزہ ہم اپنے طور پہ صحافی ہونے کے ناطے لیتے ہی رہتے ہیں. تو بہت سے ممالک کا ہمارے بارے میں یہی ایک تجزیہ ہے, اور وہاں کے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں اور ریسرچرز ہیں, کہ پاکستان کی جو ڈیموگرافک سیمپلنگ انہوں نے کی, اور انہوں نے کہا جی یہاں کا خاص طور پہ نوجوان جو ہے وہ وہی جو آپ تہذیب کی کہتے ہیں نا, وہ لیگیسی لے کے چل رہا ہے ایگزیکٹلی. اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے, اس کے اندر بہت سی ورائٹی ہے, اور اس کے اندر توانائی ہے. اور جو بات میرے بھائی نے ابھی کی, خالد صاحب نے, وہ یہی ہے, اس توانائی کو آپ نے ہارنس کرنا ہے, یعنی اس کو ایک چینل کے اندر ڈال کے اسٹریم لائن کر کے اس سے توانائی مزید حاصل کرنی. انشاءاللہ آپ کے پاس علم بھی ہے, تدبر ہے, پوٹینشیل ہے, اور وہ جو ول والی بات کی انہوں نے کہ ڈاکٹر قدیر صاحب نے کی, وہ ول کے ساتھ, وہ جو پولیٹیکل ول ہے اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. تو مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ میں چونکہ بتایا تھا کہ میں 4-5 مرتبہ چائنا گیا, تو ایک دفعہ ہمارے سابقہ وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی, ان کے ساتھ بھی جانے کا اتفاق ہوا. تو چائنا کی ایک بہت بڑی کارپوریشن میں نے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی تصویر دیکھی. تو میں نے اپنے چائنیز میزبانوں سے کہا, تو انہوں نے کہا جی یہ فاسٹ ٹریک پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ بڑی جو فاسٹ ٹریک کی بھی بات ہے, پاکستان سپیڈ کہتے ہیں, شہباز یہ وہ لفظ بولتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اگر واقعی ہم چیزیں فاسٹ ٹریک پہ لگائیں تو اللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور پاکستان ایٹمی توانائی کے حوالے سے یقینی طور پر اپنے اہداف کو حاصل کرے گا. میں اپنے معزز مہمانوں میاں سیف الرحمان صاحب اور خالد آفتاب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مذاکرے کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حامد ولید کو پروگرام پروڈیوسر میاں محمود اختر کے ساتھ اجازت دیجیے. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا.